السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 9 ہے۔ چلیے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9، اظہار حلقی۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آویں تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ دیکھیے اس کو ہم کس طریقے سے پڑھیں گے۔ طا یا زبر طی، را دو زبر رن، طیرن، یعنی بالکل بھی ہم غنہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہاں پر 2 زبر کی تنوین ہے اور 2 زبر کی تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اور حمزہ حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے پہلا حرف ہے، اس لیے ہم یہاں پر بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ طیرن، حمزہ زبر آ، طیرن آ، با الف زبر با، طیرن ابا، با یا زیر بی، طیرن ابابی، لام زبر لا، طیرن ابابیلا۔ نون الف زبر نا، را دو پیش رن، نارن، حا الف زبر حا، نارن حا، میم زیر می، نارن حامی، یا زبر یا، نارن حامیہ، تا دو پیش تن، نارن حامیتن، لام زیر لی، میم نون زبر من، لمن، خا زبر خا، لمن خا، شین زیر شی، لمن خشی، یا زبر یا، لمن خشیہ، میم نون زیر من، غین یا زبر غی، من غی، را زیر ری، من غیری، ہا کھڑی زیر ہی، من غیرہی، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، ذال دو زیر دن، یوم ایذن، عین زبر ع، یوم ایذن ع، لام یا زبر لی، یوم ایذن علی، ہا الف زبر ہا، یوم ایذن علیہا، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، من ہو، خا زیر خی، من ہو خی، طا الف زبر طا، من ہو خطا، با دو زبر بن، من ہو خطابن، میم نون زیر من، عین یا زبر عی، من عی، نون دو زیر نین، من عین، حمزہ الف زبر آ، من عین آ، نون زیر نی، من عین آنی، یا زبر یا، من عین آنیہ، تا دو زیر تین، من عین آنیتن، کاف پیش کو، فا پیش فو، کفو، واو دو زبر ون، کفون، حمزہ زبر آ، کفون آ، حا زبر حا، کفون احا، دال دو پیش دن، کفون احدن، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، عین پیش عو، فمن عو، فا زیر فی، فمن عفی، یا زبر یا، فمن عفیہ، میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، خا یا زیر خی، من اخی، ہا زیر ہی، من اخیہ،
میم نون زبر من، حمزہ زبر من ذال زیر دی من ادی، نون زبر نا من ادینا، کاف زیر کی، تا الف زبر تا کتا، با دو پیش بن کتابن، حا زبر حا، کاف یا زیر کی حکی، کتابن حکی، میم دو پیش من کتاب حکیم، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا عذا، با دو پیش بن عذاب، غین زبر غ عذاب غ، لام یا زیر لی عذاب غلی، ضا دو پیش ظن عذاب غلیظ، حا الف زبر حا، سین زیر سی حاسی، دال دو زیر دین حاسدین، حمزہ زیر ای حاسدین ای، ذال الف زبر ذا حاسدین اذا، حا زبر حا حاسدین اذا حا، سین زبر سا حاسدین اذا حسا، دال زبر دا حاسدین اذا حسدا۔ یہ آج کی ہماری تختی مکمل ہو گئی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تنوین آئے یا نون ساکن آئے، چاہے دو زبر کی تنوین ہو یا دو پیش کی تنوین ہو یا دو زیر کی تنوین ہو، اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے یہ 6 حرف ہیں، حمزہ ہا عین حا غین خا، یہ 6 حروف ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی آ جائے گا تو تنوین میں اور نون ساکن میں غنہ نہیں ہوگا۔ جیسے یہاں پر 2 زبر کی تنوین ہے اور اس کے بعد حمزہ آ گیا تو اب اس میں غنہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ہم بغیر غنہ کے پڑھیں گے طیرن اس طریقے سے۔ ایسے یہاں پر 2 پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا ہے تو اس کو بھی ہم جلدی سے پڑھیں گے اور غنہ نہیں کریں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ نارن حا نارن حا۔ اسی طریقے سے نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اس وقت بھی غنہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد میں خا آ رہا ہے اور یہ خا حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ایک حرف ہے، تو اس لیے ہم یہاں بھی غنہ نہیں کریں گے۔ لیمن خاشیہ لیمن خاشیہ، بالکل بھی ناک میں آواز نہیں جائے گی بلکہ جلدی سے ہم ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی کتاب حکیم، یہاں پر دیکھیے 2 پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد ہا ہے، لہٰذا اس کو بھی ہم بغیر غنے کے پڑھیں گے۔ اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو جتنی بھی ہیں اگر نہیں دیکھی ہیں تو ان کو جلدی سے جلدی دیکھ لیں تاکہ ہر سبق سمجھ میں آ جائے، چونکہ اس میں ہم نے صرف تنوین اور نون ساکن کے بارے میں بتایا ہے، ورنہ تا یا زبر طی یا ساکن سے پہلے زبر ہے اس کے بارے میں ہم نے یہاں نہیں بتایا۔ پیچھے یہ سبق آ چکا ہے یا لین کا سبق، اس میں ہم نے تفصیل سے بتا دیا تھا۔ اسی طریقے سے یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس کے بارے میں بھی ہم پیچھے بتا چکے ہیں، اس لیے ہماری ہر ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور سمجھ کر دیکھیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو دیکھنے کے بعد ہر سبق مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے۔ اور آپ سے ایک درخواست یہ بھی ہے کہ ہماری تمام ویڈیو کو اپنے یار دوستوں میں ملنے والوں میں پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی ان ویڈیو کو سن کر اپنا قرآن کریم ٹھیک کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اگر آپ کے اس کرنے کی وجہ سے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں تک پہنچانے کی وجہ سے کسی ایک نے بھی اپنا قرآن کریم ٹھیک کر لیا اور قرآن کریم ٹھیک کرنے کی وجہ سے نمازیں اس کی درست ہوں گی، تلاوت اس کی درست ہوگی اور تلاوت پر اس کو مکمل ثواب ملے گا، تو سارا کا سارا ثواب آپ کے کھاتے میں آ جائے گا۔ اس لیے ان ویڈیو کو شیئر کرنے میں اور اپنے یار دوستوں کو پہنچانے میں بخل سے کام نہ لیں، بلکہ بہت جلدی سے خود بھی ان اسباق کو پڑھیں اور ویڈیو کو دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.